السلام علیکم جی۔ آج اہم اور تاریخی دن ہے اور آج کے دن پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے والے پاکستان کے مختلف محکموں کے اہلکار جو ہیں، جو کہ خود کو ناخدا سمجھتے ہیں، گسٹاپو کا چیف سمجھتے ہیں، لال رنگ کے بوٹ، لال رنگ کی پینٹ، لال رنگ کی بیلٹ، لال رنگ کی شرٹ، لال رنگ کی ٹائی، لال رنگ کا کوٹ اور لال رنگ کا ہیٹ پہن کے چیف جشوش قرار دے کے اپنے آپ کو گسٹاپو کا ہیڈ کہہ کے مختلف لوگوں سے کال آن کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں اور مل کے ان کو بتاتے ہیں کہ اصل حکمران تو ہم ہوتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ کسی باپ کے پتر نے، کسی پیو دے پتر نے ان کو نوٹس جاری کیے ہیں جی۔ دو فریقین جو ہیں وہ اس کے اندر پوری طرح جو ہیں وہ ڈٹ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک درخواست گزار اور دوسرا چیف جسٹس۔ باقی سارا چیکو رو لیجیے، اے ہی میں تمہیں دسنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سارا چیکو رو لیجیے۔ ایک سرکاری اہلکار بھلے اس نے وردی پہنی ہے یا نہیں پہنی، وہ اپنے فرائض ہائے منصبی سے ہٹ کے سیاست کے اندر پلیئر بن کے ریاست کے تمام تر جبر و قہر کے ساتھ، ریاست کے تمام تر اختیارات کے ساتھ کیسے انٹر ہو سکتا؟ یہ وہ بات ہے، یہ وہ سوال ہے جو کہ غیر آئینی حرکت ہے، آئین شکنی ہے، آئین کے اندر مداخلت ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے یہ کام شروع ہوا ہے اور اس کا بیڑا اٹھایا ہے جناب حضرت سید کہنے لگا تھا میں، سید شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، اور آج فل ٹائم جناب ڈائلاگ مارے ہیں اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ دائیں بائیں سب کو لپیٹ دیتا ہے، تو ہمارے ساتھ آئینی زبان میں بات کریں کہ آپ کن کے خلاف اگریوڈ پارٹی ہیں؟ کیا آپ کی اگریونس، آپ کا جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پینشن روک دی گئی ہے اور آپ کا پچھلے 5 سال سے لائسنس بھی معطل ہے، آپ کو پریکٹس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ لائر پریکٹس ہی کرے گا نا۔ تو اگر وہ جج نہیں رہے تو انہوں نے پریکٹس ہی کرنی تھی، تو وہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کی گریوانسز یہ ہی کلیئر کروایا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب حامد خان صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں۔ اچھا، حامد خان صاحب جو وکلا کا دھڑا ہیڈ کرتے ہیں، ہمارے شوکت عزیز بھائی کی ساری سیاست اس دھڑے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کو ان سیریمونیسلی غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج شپ سے فارغ کیا گیا، تو اس وقت حامد خان صاحب نے سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا کہ جناب ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جس نے سب سے پہلے اٹھ کے جھنڈا اٹھا لیا تو اس لیے وہ اس کیس کے اندر وکیل ہیں۔ لیکن اب حال ہی کے اندر ان کی 4 سال لڑائی رہنے کے بعد دوبارہ صلح ہوئی ہے جناب عمران احمد خان نیازی سے۔ حامد خان صاحب کو نکال دیا گیا تھا پارٹی میں سے، یا وہ پرے ہٹ گئے تھے جب عمران احمد خان نیازی اقتدار میں آ گئے تھے۔ ان کا داخلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ممنوع تھا، اور انہوں نے 1-2 انٹرویوز کے اندر کہا بھی کہ میں پتہ نہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کبھی پارٹی نے کسی میٹنگ کے اندر، کسی اجلاس کے اندر نہ تو اس کی اطلاع دی ہے نہ دعوت دی ہے۔ تو وہ حامد خان صاحب جو ہیں، جب عمران احمد خان نیازی اقتدار سے الگ ہوئے، پہلے جا کے انہوں نے پشاور میں ڈیرے لگائے اور وہاں پہ بیٹھ کے پشاور حکومت کی کڑھائیاں، دمبا کڑھائیاں اور دیسی مرغ کڑھائیاں توڑیں اور پاڑیں، اور پھر وہاں سے اٹھ کے انہوں نے بنی گالہ میں ڈیرا لگایا، اور پھر وہاں پہ انہیں وہ ساری سہولیات مہیا ہوئیں، اور آخر کار انہوں نے اپنی بیگم کے نام پہ منتقل کر دیے جانے والے گھر زمان پارک میں آ کے ڈیرا لگایا اور ڈرامے بازی کی اور پورا مال سیٹ کیا۔ اس وقت جو تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ان کے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے جا رہے تھے۔ اینی ہاؤ، اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں
اس وقت یہ حامد خان صاحب کی مراجعت ہوتی ہے نا عمران خان صاحب کی طرف، اور صلح ہوتی ہے اور ان کو دوبارہ کہا جاتا نہیں آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہی ہیں۔ جب یہ زمان پارک لاہور میں تھے اس وقت ان کو حامد خان صاحب کو دوبارہ پارٹی کی صفوں کے اندر داخل کیا گیا، کیونکہ ان مفت مقدمے لڑنے سن نا۔ تو حامد خان صاحب بھی عقل مند آدمی ہیں، عزت بچاتے رہے، جہاں یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بڑھ گیا شڑ گیا وکیل آگے ہو گیا، یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے چپکے سے۔ جہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ وکلا جو ہیں یہ پنجوتا شنجوتا اٹھوتا اڑوتا مطلب جو بھی کہہ لو 5 6 7 8 9 گنتی گین لو نا، پنجوتا چھوتا سڑوتا اٹھوتا، مطلب کہ یہ اس طرح کے لوگ آگے آتے تھے تو حامد خان صاحب بڑی گریسفلی پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اپنا وکالت نامہ بھی وڈرا کر لیتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جب ہوتا ہوگا تو عمران احمد خان نیازی کو اس بات کا پتہ چلتا ہوگا۔ تو اب حامد خان صاحب جو ہیں اس وکیل میں جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وکیل ہیں، اور جب یہ سوال آیا کہ آپ کے کلائنٹ یعنی شوکت عزیز صدیقی صاحب سے جب فیض حمید نے یہ کہا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی تو محنت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو حامد خان صاحب نے اپنے کلائنٹ کے بیان پہ کہا ثبوت جو ہیں ہم تو اپنی ذات کے حد تک بات کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر بیتی ہے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں۔ ہائے 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 ہائے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کی خدمت میں شعر عرض ہے کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری آ کے بد سنوار چلے۔ یہ شوکت صدیقی صاحب پہ فٹ آتا ہے شعر۔ اینی ہاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی بپتا عرض کر رہے ہیں، اپنے گریوانسز دے کے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ ان کو بھی نہ کریں۔ بیسیکلی اپنا قاضی فائز صاحب بلکہ پورا بینچ میں کہوں گا وہ حامد خان صاحب کے منہ سے یہ کہلوانا یہ چاہ رہا تھا کہ فیض حمید جو مل کے جو سازش کر رہے تھے، ادارے کے اختیارات اور فنڈز استعمال کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ یعنی سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں مصروف تھے، تو اس کا بینیفیشری عمران احمد خان نیازی تھا۔ اب اگر وہ عمران احمد خان نیازی کا نام لیتے ہیں، حامد خان صاحب بہت محترم ہے میرے لیے، بہت ہی جسے کہنا چاہیے عزیز ہیں مجھے، اگر وہ نام لیتے ہیں تو سیاست جاتی ہے۔ ٹھیک ہے 4 سال بعد ہونی تے خان نال بہن کا موقع دیتا ہے صلح ہوئی ہے، اگر تو وہ یہ کرتے تو اپنی سیاست گئی۔ اور اگر حامد خان صاحب یہ نام نہیں لیتے تھے، وکلا نے جوتی لائی ہوئی تھی۔ سوری سر، مجھے یہ اجازت دیجئے کہ انہوں نے حامد خان صاحب کو چنگا رگڑا ہے اس کے اوپر کہ یہ کہے کہ اس کا بینیفیشری کون تھا۔ عمران خان تھا بینیفیشری، مطلب پتہ چل گیا نا، اس کو کہتے ہیں کھیلنا۔ جج صاحبان پھر کھیلے ہیں۔ حامد خان صاحب نارملی بڑی رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے وکلا، یہ جو ایک اور پٹیشن وہ جو فوجی عدالتوں والی پٹیشن ہے، اس میں جو خواجہ صاحب پٹیشنر ہیں وہ حامد خان صاحب کے چیمبر سے ایسوسیٹ تھے۔ کارنیلس لین مفتی جو ہے ان کا چیمبر کا نام ہے، جسٹس کارنیلس جو ہوتے تھے ان کا چیمبر ہے۔ حامد خان صاحب اس کو انہیرٹ کر رہے ہیں، اب اس کے ہیڈ ہیں۔ تو اپنے خواجہ صاحب جو تھے وہ ان کے چیمبر سے تھے۔ یہ اور بھی یہ بٹ صاحب جو ہیں جو کہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، یہ بھی ان کے چیمبر، بڑے بڑے نامور وکلا جو ہیں وہ ان کے چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں۔ میں خواجہ حارث کی گل نہیں کر رہا، ایک اور خوشی کی گل خوشی کی گل نہیں، پریڈکشن پوری کی پوری بھائی جس شخص کا بیڑا غرق کرنا ہو، اس کو تباہ و برباد کرنا ہو، اس کو اپنا ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں چھوڑ کے آنا ہو، وہ دا وکیل خواجہ حارث کر دے۔ ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کو جیل میں بیٹی سمیت تنوا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان کو جیل میں بھیج کے واپس آیا ہے۔ اب وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا وکیل ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، ہاں اطمینان نال میں ٹیک لگا رہا، نالے ہلکا ہلکا مسکرا رہا، نالے بھنی ہوئی مونگ پھلی اپنے پختون بچے دی تے نال چاہے وہ کافی ڈاکٹر نے منع کر دیتی ہے یار، دل دی وجہ سے نال مونگ پھلی آئے نقوی نہیں بچتا۔
خواجہ حارث وکیل تو نقوی کیوں بچے گا بھائی؟ انہیں 2 پرائم منسٹر نہیں چھڑے، انہوں نے اندر کروا کے آیا ہے، تو نقوی صاحب کی شے نے ہے تو گجرا والے تو اٹھے تو جج بن گئے فیض حمید دی کرم نوازیاں دے باعث، اور کیا کہ جناب مطلب کہ میں ایک خاص فرقے دے خلاف فیصلے دواں گا، اے سودا ویچیا سی نا امریکیاں نو۔ یار یہ ہوا ساری جوڈیشری دے وچ نا بڑا گند پیا ہوا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اپنا بہت سودا مشرف صاحب کے دور، یہ مشرف صاحب کا دور کا گند ہے سارا باقاعدہ، ٹھیک ہے کہ جناب یہ جو آتے ہیں دہشت گرد، ان کا ایک خاص فرقہ ہوتا ہے اور اس فرقے کے خلاف اس کے ہم فرقہ لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے ججمنٹ، تو اس لیے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر عدلیہ کے اندر انڈکشن ہونی چاہیے، تو یہ اس کوٹے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھا جج جڑا وکیل جڑا نا خواجہ حارث، میرے دل نو اطمینان ہو گیا، نقوی صاحب فیصلہ کر لو فراغت تو بعد کتنے رہنا ہے، گجرا والے رہنا ہے یا گجرا والے کینٹ رہنا ہے یا پھر لاہور میں سینٹ جان پارک میں رہنا، کتنے رہنا ہے؟ کیونکہ تھوڑی لکھی خواجہ حارث دے ہتھوں میرا تو حاصل ہی نہیں رکن دیا۔ اینی ہاؤ، اب جناب حامد خان صاحب اگر یہ کہتے کہ فیض حمید کی جو تمام تگ و دو تھی اس کے بینیفیشری جو تھے وہ جناب عمران احمد خان نیازی تھے تو سیاست جاتی تھی، اور اگر نہیں کہتے تو پھر ججوں سے رگڑا لگ رہا تھا، جو کہ لگا اور ٹھیک لگا، میرٹ پہ لگا، میں سمجھتا ہوں۔ مطلب میں پہلے سمجھ رہا تھا، بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب بڑے اگریسو ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ فنڈامنٹل کوسچن ریز کر رہے تھے اور بار بار کر رہے تھے کہ اگر آپ کا مسئلہ صرف پینشن نہیں ہے اور نوکری کی بحالی نہیں ہے، جو کہ آپ نہیں بحال ہو سکتے، 62 سال سے آپ کی عمر زائد ہو گئی ہے، تو پھر آپ ہمارے پاس آپ لینے کیا آئے؟ ٹھیک ہے، تو وہ پھر فوری طور پہ صدیقی صاحب اٹھے، انہوں نے کان میں کچھ خسر پھسر کی، انہوں نے کہا ہم لارجر دین لائف ہو کے یہاں پہ آئے، ہماری ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ملک و قوم کا ہے، ادارے کی ساکھ کا ہے۔ آئے ہائے ہائے، مزے آئے نا جی میرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر نا جب نوٹس جاری ہوا، فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بریگیڈیئر رامے صاحب جو ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے، ان کے نام کے ساتھ ریٹائر لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے دوست ممتاز حسین پٹی صاحب کا فرمان ہے کہ یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، رامے صاحب ابھی بھی ان سروس ہے، میرا خیال میجر جنرل ہو جانا چاہیے ان کو اب تک، تو ان کا اصرار ہے کہ نہیں وہ ان سروس ہیں، وہ ریٹائر نہیں ہے، لیکن دیکھیے اس وقت تو وہ بریگیڈیئر تھے نا۔ اب نوٹس جاری ہو گیا جی 4 آفیشلز کو، اس میں سے ایک رامے صاحب ہیں، ایک یہ ہیں، ایک انور کانسی صاحب ہیں جو کہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایک رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے۔ ان چاروں کو نوٹس جاری ہو گیا، اور سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ جی ہم جنوری کے دوسرے ادواڑے کے اندر جو ہے یہ کیس جو ہے وہ لسٹ کریں گے۔ بہرحال اچھا جا رہا ہے کیس، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے اس کی لائیو کیا گیا۔ آج پھر جناب وہ فیض حمید جس کا نام لینا جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ضمانت کی واپسی تھی، آج اس کا پھر نام لیا گیا، سارے ٹی وی چینلز پہ لائیو نشر ہوا، اور اس کو چنگا صرف کے ساتھ ڈنڈے مار مار کے تویا گیا۔ ابھی تو دھلائی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فارمولا ایک ہی پونی ہوئی مونگفلی کا۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔